صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ایامکم. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آج یوم الجمعہ کی مناسبت سے پیغام جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں، مگر آج جس کا عنوان ہے امتحان. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی 20 مقامات کے اوپر امتحان کا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، اگر ہمیں بتایا جاتا تو ہم اس انداز سے اس انداز سے یہ وہ بہانہ بہت قسم کے جناب والا لوگ کر سکتے تھے. پروردگار عالم نے 20 مقامات کے اوپر اعلان کر دیا کہ ہم امتحان لیں گے، تمہیں امتحان دینے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. اب امتحان مختلف قسم کا ہوگا، کبھی پیسے سے ہوگا، کبھی جان سے ہوگا، کبھی مال سے ہوگا، کبھی ایٹماسفیئر سے ہوگا. بہت سی قسمیں ہیں امتحان ہونے کی. تو قرآن مجید نے اپنے مقام کے اوپر 6 قسم جو ہے بتائی ہے کہ ہم 6 قسموں سے امتحان لیں گے. اب امتحان کے مرحلے کے اوپر دوسروں کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. دوسروں کا امتحان یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو وہ مصیبت اگر آئی ہے یا خدا نخواستہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، تو آپ کا اور ہمارا کیا رول ہے؟ ہم جو کچھ مدد کر سکتے ہیں مدد کر رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم نے مدد نہیں کیا تو روایت میں ہے کہ اللہ نے پیغام دیا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، جو بھی اگر کسی کے ظلم میں شکار ہونے کے بعد وہ مدد کر سکتا تھا، وہ فریاد کر رہا تھا اور اس نے مدد نہیں کی، تو جانتے اس کی سزا کیا؟ اس کی سزا ہم تمہارے سروں پر مسلط کر دیں گے دشمنوں کو، ظالموں کو، اور ایسے بے رحم لوگوں کو مسلط کر دیں گے کہ جن سے تم ہر وقت موت کی تمنا کرو گے. تو دوستو عزیزو، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوا اور بہت سے لوگ 50 قسم کے مصلحت لے کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مصلحت، وہ مصلحت، وہ مصلحت. آپ مصلحت کرتے رہیے، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، مگر ہاں آپ کا حصہ، ہمارا حصہ کہاں پر تھا؟ اور ہم نے جب حصہ نہیں لیا تو پھر آپ منتظر رہیں یا ہم منتظر رہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے دیر سے آپ اٹھیں گے ظلم کے خلاف، اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی آپ کو. اب جتنی جلدی اٹھیں گے اتنی کم قربانی دینی پڑے گی. اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ہیہات من الذلہ. ہم کبھی ذلت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اور ذلت کے ساتھ اگر زندگی ہو تو پھر اس کے لیے موت بہتر ہے جو عزت کے ساتھ ہو جائے. تو عزیزان گرامی، آپ نے سماعت فرمائی، یہ مقدمہ تھا آج کے پیغام کا، کہ اس میں اگر کوئی مسلمان فریاد کرے اور ہم اس کا جواب نہ دیں تو پھر اس کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح لا یہتم بعمور المسلم فلیس بمسلم، کہ جو کوئی فریاد کو سنے، صبح کرے کوئی مسلمان اور یہ سوچے کہ بھائی ہم سے کیا مطلب، ہم تو بھائی سیف ہیں، ہم تو بھائی ٹھیک ہیں. آج آپ سیف ہیں نا، نہیں پتہ کل آپ سیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر ہاں اگر آپ نے فکر کیا ان مسلمانوں کی جو دنیا کے دوسرے کونوں میں دوسری جگہوں کے اوپر آباد ہیں، اور آپ نے فکر اگر نہیں کیا یا ہم نے فکر نہیں کیا، وہ ہم سے کیا مطلب، ہم کو خبر بھی نہیں لینا چاہیے. ہم کو دعا، بہت چھوٹی سی چیز ہے وہ ہے دعا کرنا. تو کم سے کم دعائی کے ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے تو دعا کریں. صدقہ نکال سکتے ہیں تو کسی دوسروں کی طرف سے صدقہ نکالیں. پروردگار عالم یہ توفیق کبھی سلب نہ کرے کسی سے. یہ بالکل آخری ترین جو چیز جو ہے کسی مظلوم کے لیے وہ انجام دینا چاہیے. اور اگر ایسا نہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ بِمُسْلِم،
مرے گا مسلمان کے اعتبار سے کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی ہوگی، دفن بھی کریں گے، قبر بھی بنا دیں گے، مگر جب وہ محشر میں اٹھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور وہاں وہ اگر پیغمبر نے کہا کہ یہ میری امتیوں میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں جا کے گرے گا، کیا ہوگا اس کا، کیونکہ ریورس تو وہاں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے قبل اس کے کہ ویسا مرحلہ دیکھنے کو ملے، خدا نخواستہ آج ہم اپنے اندر میں ذرا جھانک کر دیکھیں۔ بہت سے مراحل ہوئے ہیں، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اور امتحان ہوگا، اور یقین جانیے امتحان پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تو اعلان کر ہی دیا ہے، جہاں امتحان ہوتا ہے وہیں پر پھر نعمت مل جاتی ہے، اور وہیں سے نعمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر جناب یوسف کو جو کنویں میں ڈالا وہ بہت سخت تھا۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی مثال کے طور کے اوپر کمزور دل کا ہو تو وہ ہارٹ اٹیک کر جائے گا۔ کوئی ایسا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہاں اللہ مچاتا ہے تو وہ تو جناب والا ختم ہو جائے گا۔ جناب یوسف کو ڈالا گیا اور اطمینان سے جناب والا رہے، کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے، بہت اطمینان سے رہے۔ امتحان کا مرحلہ تھا، سخت تھا، مگر اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کنویں کے بعد سے جو وہ نکلے تو پھر وہ کہاں تک پہنچے، وہ عزیز مصر جناب والا بن گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھیے آپ کربلا کے میدان میں، بہت سخت تھا، مگر اس امتحان میں جو 10 دنوں کے اندر میں وہ امتحان ہوا، پہلی محرم، دوسری محرم سے لے کر 10 محرم تک 8 دنوں میں جو امتحان ہوا، یا 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک وہ سمجھ لیجیے جو امتحان ہوا، یا وہ جو سخت ترین مرحلہ تھا 10ویں محرم کا صبح سے لے کر شام تک، اس امتحان کے بعد پھر امام حسین کی منزلت کہاں پر پہنچی؟ تو کہا گیا کہ جہاں امتحان ہوتا ہے وہیں تمہارے پیر کے نیچے خزانہ ہے عزت کا، کھڑے رہنا، مقابلہ کرنا، پیچھے مت ہٹنا، بھاگنا مت، چونکہ ہر ایک سے امتحان بھی نہیں لے سکو، امتحان کے قابل ہی نہیں اللہ بہت سو کو سمجھتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں لوگ منتظر رہتے تھے کہ دعوت دیں رسول اللہ کو، لائن لگی رہتی تھی۔ تو ایک شخص تھا ایسا کہ جو بہت کوششیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ کو دعوت دیں، وہ دعوت اس کو چانس نہیں مل پا رہا تھا۔ آخر میں اس کو چانس ملا ایک دن، اور رسول اللہ کو اپنے گھر پر لے کے گیا دعوت میں۔ جیسے لے کے گیا بڑا اہتمام کیا اس نے، جیسے لے کے گیا تو اوپر میں ایک مرغی تھی، اس نے انڈا دیا اور انڈا نیچے گرا، کیل کے اوپر گرا، اور پیغمبر دیکھ رہے، کیل کے اوپر گرنے کے بعد بھی انڈا ٹوٹا نہیں، اس کے بعد پھر نیچے گرا، نیچے بھی انڈا نہیں ٹوٹا۔ پیغمبر بڑے حیرت سے دیکھنے لگے ان تمام چیزوں کو، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی دیکھنے لگے۔ صاحب خانہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے گھر کے کبھی کسی لوگوں کو نہ کوئی مرض ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ کوئی بیماری آتی ہے، اور کوئی بھی چیز دیکھیے وہ گرتی بھی ہے ٹوٹتی نہیں ہے، سب بالکل پرفیکٹ رہتا ہے۔ رسول اللہ نے جیسی یہ بات سنی فوراً کھڑے ہو گئے کہ تمہارے گھر میں ہم ایک نوالا بھی نہیں کھائیں گے۔ جبکہ رسول اللہ مہمان ہیں، اب وہ میزبان ہے، وہ یا رسول اللہ میرے لیے تو قیامت کی بات ہو جائے گی کہ آپ ہمارے گھر پر آئے اور آپ نے دعوت قبول کی، اور آپ نے بڑی مشکلوں کے بعد دعوت کا ٹائم ملا اور آپ نے ایک لقمہ بھی ہمارے گھر پر نہیں کھایا، یہ بہت تکلیف کی بات ہو جائے گی یا رسول اللہ، کیوں ایسا آپ نے ڈیسیشن لیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چونکہ تو نے جو بھی یہ بات کہی کہ نہ ہمارے کیا کوئی بیمار پڑتا ہے، نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ کوئی بلا آتی ہے، حتیٰ کہ یہ چیز جو گری ہے اس کو 100% ٹوٹ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں ٹوٹی اس لیے کہ تمہارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اللہ تجھ سے کچھ امتحان نہیں لینا چاہتا ہے، تجھے امتحان کے قابل نہیں سمجھتا ہے، اور اللہ کے امتحان کے جو قابل نہ ہوں اللہ اس کی طرف رحمت کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو لہٰذا میں تیرے گھر پر 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا، اور فوراً رسول اللہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ نے دیکھا امتحان ہوگا، کس کا نہیں ہوا؟ جناب ابراہیم کا امتحان اتنا سخت، چھری چلانا بیٹے کے گلے پر آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، کیا یہ آسان ہے؟ آگ میں جانا جس کو پہاڑ جیسا آگ ہو اور منجینیق سے پھینکا جائے، آسان ہے؟ جناب داؤد، صبر ایوب، رسول اللہ کی مصیبت، کانٹے، پتھر مارنا، جنگیں،
مولا علی کی ذرا مصیبت سنیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت. کس امام کو، کس نبی کو اللہ نے بغیر امتحان کے رکھا، اور جب بھی کسی کو امتحان دیا اس کو پھر اس کا مرتبہ دیا. کبھی عبد بنایا جناب ابراہیم کو، کبھی رسول بنایا، اور کبھی پھر کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں، رہبر بنانا چاہتے ہیں اس کائنات کا. تو آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا، آپ نے فکر کیا کہ پروردگار عالم کا کہ ہم امتحان لیں گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یہ اس بات پر گمان کرتے ہیں کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے کہ چونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم سے امتحان نہیں لیں گے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں، ہم ان سے امتحان لیں گے، اور ہم اپنے سے امتحان لیتے ہیں. امتحان لینے کے بعد ان کا رتبات بڑھا دیتے ہیں، ان کو منزلت دیتے ہیں، ان کی کوالٹی رنگ لاتی ہے نہ پتھر پر گھس جانے کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے امتحان لیں گے مختلف چیزوں سے. من الخوف، کبھی خوف سے امتحان لیں گے. اب ذرا سمجھ لیجیے خوف کتنے طریقے سے ہو سکتا ہے. اندھیرے کا خوف، چور کا خوف، دشمن کا خوف، ڈاکو کا خوف، اپنوں کا خوف، پرائے کا خوف. ہم لیں گے تم سے کبھی خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے. والجوع، دوسرا ہم تم سے کبھی بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے. پیسہ کم کر دیں گے، دیکھیں گے تم پلٹتے ہو یا نہیں پلٹتے ہو، لا الہ الا اللہ تمہارے زبان پر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، محمد رسول اللہ رہتا ہے، علی ولی اللہ رہتا ہے یا نہیں رہتا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کبھی تم سے خوف سے لیں گے امتحان، ہم تم سے کبھی بھوک سے لیں گے امتحان، ونقص من الاموال، اور کبھی ہم مال کے کم ہو جانے کے سبب سے، بزنس میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈاکہ ڈال دیا، نقص من الاموال. کبھی پیسے کے کم ہو جانے کے سبب سے ہم تم سے امتحان لیں گے. یہ تیسری چیز والانفس، کبھی مثال کے طور کے اوپر تمہارے نفسوں کا امتحان ہوگا. والثمرات، اور کبھی پھلوں کے ذریعے سے لیں گے. وبشر الصابرین، اور ہم بشارت دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس سلسلے میں صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، کامیابی ہے. کبھی موت کے والانفس، یعنی کبھی موت کے ذریعے سے ہم لیں گے. دیکھیں گے زبان کے اوپر کون کون سے جملے جاری ہو رہے ہیں، بہت سے الٹے سیدھے جناوارہ جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو یہ تمہاری جو پیسے ہیں، یہ تمہاری جو اولادیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ فتنہ سے لفظ یہاں پر امتحان ہے. یہ دیکھیں کہ ہم نے جو تم کو اولاد دی تھی تم امانت کے طور کے اوپر، یہ بندے میرے ہیں، مگر تمہارے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، تم اس کے باپ بنے یا ماں بنی. تم نے اس کی کیسی تربیت کی، تم نے کیسے اس کو سنبھارا، کیسے اس کو سدھارا، اللہ کی مخلوق کو جو تمہیں اولاد کی شکل میں عنایت کیا. تم امتحان ہے. کبھی کوئی اولاد بہت خطرناک نکل جاتی ہے تو دیکھیں تم نے اس کو کیسے مقابلہ کیا، کیسے ان مراحل سے نکلے. ہم تم سے امتحان لیں گے. کبھی بہت زیادہ پیسہ، اتنا پیسہ کہ تقریباً پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں، گننے کی جگہ نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیسے سے پریشان ہیں، کتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. پیسہ ان کے لیے مصیبت بن گیا. باہر نکلیں گے تو جناب سیکورٹی چاہیے، نہیں تو کڈنیپ ہو جائے گا، اور کڈنیپ کر دیں گے تو وہاں پر بہت بڑی بڑی رقم مانگیں گے، اور نہیں دیا جائے تو مار دیا جائے گا، بہت اذیت بھی دیں گے. تو ہم تم سے مال کے زیادہ ہونے کے سبب سے، کبھی کم ہونے کے سبب سے، کبھی ہم تم سے امتحان لیں گے ان چیزوں کے ذریعے سے جو اولاد کی شکل میں ہے. ہم امتحان لیں گے تم سے. اسی طریقے سے مثال کے طور کے اوپر کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، ذرا دیکھتے کہ تم کیا کرتے ہو. بھئی ہم تو ٹھیک ہے یہاں پر صحیح ہے، کل تم بھی ہو سکتے لپیٹ میں آ جاؤ، تو کل تم چپ تھے پوری دنیا بھی چپ رہے گی. آج اگر تم نے بولا گیو اینڈ ٹیک ہے دنیا میں دوستو.
امام جعفر نے صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت منزلۃ لا یبلغها عبدا الا بابتلاء فی جسدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک منزلت ہے، اور وہ منزلت میں لا یبلغها عبدا، کوئی اس منزلت کے اوپر، اس اسٹیٹس کے اوپر جنت میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا الا بابتلاء فی الجسد، جب تک اس کا جسم اس دنیا میں امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے امتحان میں ڈال دیا جائے گا، اور اس امتحان میں اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے امتحان میں ہنس کے لڑتے ہیں، مسکراتے ہوئے لڑتے ہیں، چونکہ اس لیے کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قابل سمجھا اللہ نے کہ ہم سے امتحان لے رہا ہے، ورنہ ہر ایک سے وہ امتحان نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے بہت پریشان ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ مرحلہ امتحان کا ہے، لو، تو کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دی۔ کہا بالکل دعا کروں گا، پیسے بھی نکال کے دیے۔ کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف دعا چاہیے تھی آپ کے لیے۔ کہا نہیں، پیسہ یہ تحفے کے طور پہ تمہیں دعا ضرور کریں گے، امتحان ہوگا۔ بغیر امتحان کے انبیاء کو نہیں چھوڑا، ائمہ کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں اور آپ کو جناب والا پروردگار کیسے چھوڑے گا؟ امام حسین علیہ السلام، جناب علی اصغر علیہ السلام کے جسد اطہر کو تیر لگنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر لیا، اور لینے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ مصیبت بہت سخت ہے میرے پروردگار عالم، یہ معاملہ بہت سخت ہے، مگر اس وقت میرے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم اپنے اندر یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ اس امتحان کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اس امتحان کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہو جاتا کہ اس امتحان کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی مصیبت میرے لیے بالکل مختصر سی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، امتحان سے گزرنا ہے، اور لوگوں کو یہاں سے، اس دنیا سے بغیر امتحان دیے ہوئے نہیں جا سکتا، تو جانا پڑے گا امتحان دے کے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، اور کہیں بھی کچھ بھی اگر ظلم ہو رہا ہو، جیسے آج کل غزہ میں بہت زبردست طریقے سے بیچارے لوگ بھوکے پیاسے، کھانا روک دیا گیا ہے ان کے لیے، پانی روک دیا گیا ان کے لیے، دوائیاں روک دیا گیا ان کے لیے، جو کچھ کر سکتا ہے دنیا میں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان بیچارے بھوکوں کے لیے، ان بیچارے مریضوں کے لیے، ان بیچارے بچوں کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، کم سے کم دعا کرے، کم سے کم بیزاری کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ اس امتحان کے ختم ہونے کے بعد سرچنگ ہوگی کہ کس نے کیا کیا تھا، اور جس نے کچھ نہیں کیا تھا اور سیلفش تھا، کہیں وہ لپیٹ میں نہ آ جائے ان مراحل کے، جس کے لیے کہا گیا کہ جو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرے گا تو پھر ہم اس کے سر پر ظالم مسلط کر دیں گے، تو وہ ہر وقت پھر وہ موت مانگے گا۔ اس لیے دعا کرے، کم سے کم دعاؤں کا سلسلہ رکھیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دعاؤں کا سلسلہ، اعمال کا سلسلہ رکھیں، تاکہ محشر کے میدان میں یا دنیا میں جب بھی معاملہ ختم ہو تو انشاءاللہ ہم اور آپ اس زمرے میں آئے کہ ہم خاسرین میں سے نہ ہوں بلکہ فائزین میں سے ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔